اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ وضو کرنے کے وقت کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نے وضو کرنا ہے، کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ وضو کرتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا۔ اور وظیفہ بہت آسان سا ہے، اس کے فضائل و کمالات بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو غیب کے خزانے سے رزق عطا کرے گا۔ آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا تو آپ کو رزق ملے گا۔ جس کے پاس رزق کی کمی ہے، جس کے پاس پیسے کی کمی ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ جو ہر وقت پریشان رہتا ہے، کہتا ہے میں مقروض ہوں، میں وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو میرا بھائی عمل کریں، عملیات میں آ جائیں۔ اللہ کے وظائف ہیں، ان وظائف کو کریں، انشاءاللہ آپ کے قرض بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مقصد ہی ہمارا بنانے کا یہی ہے کہ آپ کو وظائف ان سے آگاہ کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو، لیکن نماز پنجگانہ ساتھ میں بہت ضروری۔ وضو کرنے کا، جیسے آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے۔ بہت ہی انوکھا سا عمل ہے، کبھی آپ نے نہ سوچا ہوگا، نہ سمجھا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا، اور یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ طریقہ عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں گے تو وضو کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے جب وضو کریں گے تو ساتھ میں پڑھیں گے بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں گے، اور پھر یہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لی ذنبی وواسعلی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا آپ پڑھیں گے، پھر سن لیں بسم اللہ والحمدللہ ہے، پہلے یہ اپنے الفاظ پڑھنے ہیں، پھر دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی ذنبی وواسعلی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اور مسلسل پھر پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کی جماعت نہیں شروع ہوتی، تب تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھ لینی ہے، تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو پڑھنا ہے۔ بعد میں آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، سنت موقتہ جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ تو یہ دعا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ہاں، بعد میں اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو بعد میں آپ نے منہ سے ان الفاظ کو ادا نہیں کرنا، بلکہ دل ہی دل میں پڑھنا ہے، منہ سے ان کو ادا نہیں کرنا۔ اگر آپ واش روم میں وضو وغیرہ کر رہے ہیں تو، اگر آپ باہر کسی ٹوٹی پر یا لوٹے سے پانی سے وضو کر رہے ہیں یا مسجد میں وضو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت عطا کرے گا، آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، اور دعاؤں بھی قبول ہوں گی۔ اللہ حافظ۔